السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پانچ سو 533 سے پڑھیں گے. 532 سے ٹھیک ہے. حدیث کا نمبر ہے 532. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء ذات لیلۃ. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کر دیا عشاء کی نماز کو ایک رات. حتی ذہب من اللیل، یہاں تک کہ رات سے ایک حصہ گزر چکا. فقام عمر رضی اللہ عنہ فنادا، بس عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، بس انہوں نے پکارا الصلاة یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقد النساء والولدان. یہ پوری بات کہی، نماز اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں اور بچے سو گئے. فخرج رسول اللہ، بس نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والماء یقطر من رأسہ، اس حال میں کہ پانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک سے
قطروں کی صورت میں ٹپک رہا تھا، وَهُوَ يَقُولُ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، إِنَّهُ الْوَقْتُ، بے شک یہ وقت ہے، لولا ان اشق علی امتی، اگر نہ میں مشقت ڈالتا اپنی امت پر۔ عشاء کی نماز کا اصل وقت یہ ہے، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ ڈالتا تو ان کو اس وقت عشاء کی نماز پڑھنے کا حکم دیتا۔ تو باب چل رہا تھا کہ عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا پسندیدہ ہے، لیکن اگر باجماعت نماز کی بات ہو تو نماز کو باجماعت پڑھنا ہوگا، لیکن اگر خواتین عشاء کی نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھیں کیونکہ ان کو بغیر جماعت کے نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو پھر اس صورت میں ان کو مؤخر کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے 533، عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤخر العشاء الآخرۃ۔ جی ہاں بالکل گزشتہ، بالکل آپ علیہ الصلوۃ والسلام یؤخر، مؤخر کیا کرتے تھے، العشاء الآخرۃ، ایک ہوتی ہے العشاء الاولی جس کو مغرب کہتے ہیں، اور العشاء الآخرۃ ہماری جو عشاء کی نماز ہے، تو اس آخری عشاء کو مؤخر کیا کرتے تھے۔ عشاء الاولی کو جس کو ہم مغرب کہتے ہیں، تو اس کو سورج غروب ہونے کے فوری بعد ادا کیا کرتے تھے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء وبالسواک عند كل صلاۃ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نہ میں مشقت ڈالتا اپنی امت پر تو البتہ میں انہیں عشاء کو مؤخر کرنے کا حکم دیتا، وبالسواک عند كل صلاۃ، اور نماز کا اور مسواک کا عند کل صلاۃ، ہر نماز کے موقع پر، تو میں نے حکم دیتا کہ مسواک کرو اور پھر تم نماز ادا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے مسواک کرنے کی؟ دو حکمتیں ہیں، کہ ایک یہ ہے کہ السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب، کہ مسواک منہ کو پاک کر دیتا ہے، اور اس وجہ سے منہ کے اندر جو کھانے کے بقیہ ذرات ہوتے ہیں کہ جو بو انتہائی ناپسندیدہ ہوتی ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو فرشتے اس کے منہ کے قریب ہوتے ہیں، اور مسجد کے اندر فرشتے موجود ہوتے ہیں، تو ان کو اس بو سے تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر منہ پاک ہو تو وہ تکلیف محسوس نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ادرک، لہسن اور اس طرح کی چیزیں کھا کر مسجد کے اندر آنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ آپ کے ہاں مسواک کا ذکر نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں۔ لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاء یہاں تک ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ آخر وقت العشاء، اب یہ باب ہے کہ عشاء کو مؤخر تو کیا کرنا چاہیے، لیکن عشاء کا آخری وقت کیا ہے، کب تک اس کو مؤخر کر سکتے ہیں؟ آخر وقت العشاء، اور باب ہے آخر وقت العشاء، اور حدیث کا نمبر ہے 535۔ کچھ کہہ رہے ہیں؟ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت اعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ بالعتمۃ۔ اعتم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرا کر دیا، لیلۃ ایک رات، بالعتمۃ عشاء کی نماز کے لیے۔ ویسے العتمہ اندھیرے کو کہتے ہیں، اعتمہ اندھیرا کر دیا ایک رات، بالعتمۃ عشاء کی نماز۔ تو یہ آگے آئے گا کہ لفظ عتمہ عشاء کی نماز کے لیے بولنا درست ہے کہ نہیں ہے، یہ آگے آئے گا کہ اس کو عتمہ اندھیرا، یعنی کہ لفظوں کے اندر یہ کوئی اچھا اور کوئی خوبی، کوئی حسن نہیں پایا جاتا، اندھیرے کی نماز، تو اس وجہ سے اس لفظ کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ فَنَادَاهُ عُمَرُ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال ما ينتظرها غیرکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور فرمایا کہ نہیں انتظار کر رہا اس کا
یعنی اس عشاء کی نماز کا غیرکم تمہارے علاوہ. اس وقت پوری روئے زمین پر صرف تم لوگ ہو کہ جو اس عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے ہو، تمہارے علاوہ اور کوئی اس نماز کا انتظار پوری روئے زمین پر نہیں کر رہا. صحابی فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ وَلَمْ يَكُنْ اور نہیں تھا کوئی یصلی نماز پڑھتا یومئذٍ ان دنوں الا بالمدینہ مگر مدینہ میں. اسلام کا ابتدائی دور تھا، مکہ سے جو لوگ تھے وہ ہجرت کر کے آ چکے تھے، اور اگر کچھ تھے بھی صحیح مثال کے طور پر تو ظاہری بات ہے کہ عشاء کو اس کے وقت پر پڑھ کر اور سو جایا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھی خاصی تاخیر کر دی اور آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ جتنے بھی لوگ اگر مسلمان کہیں پر موجود ہیں بھی صحیح تو سب نماز پڑھ کر سو چکے ہیں. یہ فضیلت کی طرف اشارہ تھا کہ تم اللہ کا وہ گروہ ہو کہ جو اس وقت اللہ تعالی کی یاد کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّ يَوْمَئِذٍ اور نہیں تھا کوئی نماز پڑھتا ان دنوں الا بالمدینہ مگر مدینہ میں، مسلمان صرف مدینہ میں تھے. ثم قال صلوها پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ تم نماز پڑھو فیما بین دوران اس کے کہ ان یغیب الشفق سرخی غائب ہو جائے الی ثلث اللیل رات کے پہلے تیسرے پہر تک، رات کے ثلث تک. باب کا ہے کہ ترجمہ آخر وقت العشاء، عشاء کا آخری وقت، عشاء کی نماز کا آخری وقت کیا ہے، یہ اس بارے میں باب ہے. تو پتہ چلا کہ عشاء کی نماز کا وقت اس کا آغاز ہوتا ہے سرخی کے غائب ہونے سے اور وقت رہتا ہے رات کے جو پہلا تیسرا پہر ہے اس تک. اسی طرح اگلی حدیث ہے عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا قالت اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ حتی ذهب عامۃ اللیل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اندھیرا کر دیا ایک رات، حتی ذهب عامۃ اللیل یہاں تک کہ رات کا غالب حصہ، رات کا عمومی حصہ چلا گیا، رات کا عمومی حصہ چلا گیا یعنی ایک اچھا خاصا حصہ رات کا گزر گیا. وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ یہاں تک کہ مسجد والے سو گئے. ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى پھر نکلے پس نماز پڑھائی. وَقَالَ إِنَّهُ لَوَقْتُهَا فرمایا کہ بے شک یہ اس کا وقت ہے. لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ کرتا تو یہ اس کا فضیلت والا وقت ہے. وگرنہ فرض والا جو وقت ہے وہ تو تب سے شروع ہو جاتا ہے جب سرخی غائب ہو جائے، یہ اس کی فضیلت والا وقت ہے. اگلی حدیث بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، جو گزری یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی تھی، 537. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال مکثنا ذات لیلۃ، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکثنا ہم ٹھہرے، ذات لیلۃ ایک رات، مکثنا ہم ٹھہرے یعنی عشاء کی نماز کا انتظار کرنے کے لیے مسجد کے اندر ٹھہر گئے. ذات لیلۃ ایک رات. ننتظر رسول اللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، لعشاء الآخرۃ آخری عشاء کے لیے. فخرج علینا حین ذهب ثلث اللیل پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم پر نکلے جب رات کا ثلث جا چکا تھا، گزر چکا تھا. او بعدہ یا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کا ثلث گزرنے کے بعد نکلے. فقال حین خرج جب آپ نکلے تو فرمایا انکم تنتظرون صلاۃ بے شک تم ایک ایسی نماز کا انتظار کر رہے ہو ما ينتظرها اہل دین غیرکم کہ نہیں اس نماز کا انتظار کر رہے کسی بھی دین والے تمہارے علاوہ. ولولا ان يثقل على امتی اور اگر نہ بھاری ہوتا میری امت پر، نہ ثقیل ہوتا میری امت پر، نہ گراں ہوتا میری امت پر، لصلیت بهم هذه الساعة تو البتہ میں انہیں اس وقت نماز پڑھاتا. ثم امر المؤذن
پھر مؤذن کو حکم دیا، فاقام، بس اس نے اقامت کہی، ثم صلی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ جی پہلا ثلث اس میں ہے۔ جی سوال لکھ لیجئے، امت پر شاق نہ ہوتا، امت پر شاقن بھی ٹھیک ہے، مشقت نہ ہوتی، میں مشقت جو ہو نہ ڈالتا۔ اشک کا متکلم کا صیغہ ہے، شک کا یقص یشک سے، اور اشک کا یہ لولا ان کی وجہ سے جو ہے منصوب ہے، تو اس کا معنی ہے کہ میں مشقت نہ ڈالتا۔ جی وہ آگے حدیث آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایک حدیث میں پیچھے بھی گزر چکا ہے اور مزید آگے بھی آئیں گی۔ پہلا تیسرا پہر، وہ جواز کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مزید آگے آگے تو ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ تو یہ تو بات پہلے گزر چکی ہے کہ پہلا تیسرا پہر اس سے کیا مراد ہے، اس کو تو ہم نے لکھ کر بتایا تھا۔ آخر وقت العشاء کے بارے میں اگلی حدیث ہے، اور وہ یہ ہے کہ حدیث کا نمبر ہے 538، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج الینا حتی ذهب شطر اللیل، شطر اللیل کا معنی ہے کہ آدھی رات، فخرج فصلی بہم، تو یہاں پتہ چلا کہ آدھی رات گزر چکی تھی۔ عشاء کا جو آخری وقت ہے، اس باب میں امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو وقت تھا یہ رات کا تقریباً آدھا حصہ گزر چکا تھا۔ فخرج فصلی بہم، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، بس انہوں نے نماز پڑھائی۔ ثم قال ان الصلاة قد صلوا وناموا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک لوگ تحقیق انہوں نے نماز پڑھی اور سو گئے۔ وَأَنْتُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ، اور تم مسلسل نماز میں ہو، مَنْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تک تم نے نماز کا انتظار کیا۔ وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ، اور اگر کمزور کی کمزوری کا ڈر نہ ہوتا، وَسَقْمُ السَّقِيمِ، اور بیمار کی بیماری کا ڈر نہ ہوتا، لَأَمَرْتُ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ، تو البتہ میں اس نماز کا حکم دیتا، أَن تُؤَخَّرَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، یہ کہ اس کو مؤخر کیا جائے آدھی رات تک۔ تو پتہ یہ چلا کہ عشاء کی نماز کا جو آخری وقت ہے وہ آدھی رات تک رہتا ہے۔ تو علماء نے دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ نماز کی عشاء کا جو وجوبی وقت ہے، وجوبی وقت وہ یہ ہے کہ شفق کے غروب ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ رات کا پہلا تیسرا پہر آخر تک پہنچ جائے، اور پھر اس کے بعد فضیلت والا وقت شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ رات کے آدھے حصے تک رہتا ہے، اور آدھا حصہ جو ہے یہ رات کا کب ہوگا، سورج کے غروب ہونے سے ہم شمار کریں گے، اور ہم پوری رات کا اندازہ لگائیں گے کہ رات کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے۔ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ دن رہتا ہے، اور سورج کے غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک یہ جو وقت ہوتا ہے، تو اس دوران جتنی بھی رات ہے اس کے آدھے حصے تک عشاء کی نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح، بالکل، ہاں یہ بھی ہے، بالکل، تو یہ زیادہ مناسب بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر گرمیاں ہوں تو رات چھوٹی ہوتی ہے،
تو اس کو آدھی رات تک ہم لے جا سکتے ہیں، اور جبکہ سردیوں میں رات طویل ہوتی ہے تو اس کو ہم ثلث تک لے جا سکتے ہیں۔ بلال گرمیوں میں سردیوں میں بھی نہیں، گرمیوں میں چھوٹی ہوتی ہے نا، اس لیے ہم اس کو جی ہاں، اب پھر دوبارہ جو ہے وہ آپ کے لیے درخواست آئی ہے کہ آپ مائک پر جو ہے وہ بولیں، ہم ایک درخواست چھپواتے ہیں اور اس کی کاپیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو کبھی آپ جو ہے بغیر مائک کی بات کریں گے نا، ایک درخواست اٹھا کر آپ کو دے دیں گے۔ انس رضی اللہ عنہ سے سئل انس هل اتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما، کیا انس رضی اللہ سے سوال کیا گیا کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی بنائی، کیا انگوٹھی لی، مطلب انگوٹھی بنائی، انگوٹھی کو استعمال کیا؟ قال نعم، فرمایا کہ جی ہاں۔ اخر لیلۃ صلاۃ العشاء الاخرۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن آخری عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیا، حدیث نمبر ہے 539، الی قریب من شطر اللیل، آدھی رات کے قریب، فلما ان صلی، بس جب نماز پڑھ چکے، اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا بوجہہ، اقبل تو متوجہ ہوئے، رخ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر اپنے چہرے کے ساتھ، ثم قال، پھر فرمایا، انکم لن تزالوا فی صلاۃ، بے شک تم مسلسل نماز میں رہے، منتظرتموہا، جب تک تم نے اس کا انتظار کیا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انگوٹھی کی بات تھی، کہتے ہیں کأنی، گویا کہ میں، انظرو، دیکھ رہا ہوں، یعنی ابھی بھی دیکھ رہا ہوں، الی وبیس خاتمہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی کی چمک کی طرف، یعنی جو چاندی کی انگوٹھی تھی اور اس کے اندر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، تو چاندی کی وجہ سے رات کا وقت اور اس کے اوپر جو روشنی پڑ رہی تھی چاند کی، تو اس کے اندر جو چمک پیدا ہو رہی تھی، گویا کہ میں ابھی بھی اس چمک کو دیکھ رہا ہوں۔ تو وبیس کا معنی ہے بریق، اور بریق چمک کو بولتے ہیں، روشنی کو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بھی ایک عظیم جو ہے وہ خوشخبری بیان فرمائی صحابہ کرام کے لیے کہ تم جو مسلسل بیٹھ کر نماز کا انتظار کر رہے تھے، تو تمہارا نماز کا انتظار کرنا یہ بھی تمہارے لیے نماز کا ہی اجر رکھتا ہے، تمہارا نماز کا انتظار کرنا یہ گویا کہ تم اس نماز کے اندر ہی تھے، اور یہ بھی انتظار کرنا بھی تمہارے لیے اجر ہے۔ تو اگر انسان نماز کا اہتمام کرتا ہے، بھلے پانچوں نمازیں، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی اس کو فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ وقت ہو تو میں اس کو پڑھوں گا، تو یہ عمل اور یہ سوچ جو ہے نا، یہ بھی بندے کے لیے ثواب کا باعث ہے۔ الرخصۃ فی ان یقال للعشاء العتمۃ، یہ باب ہے اس بیان میں کہ رخصت ہے کہ عشاء کی نماز کو عتمہ کہا جائے، جبکہ دوسری حدیث جو آگے آ رہی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عتمہ نام ناپسندیدہ ہے۔ تو ان دونوں کے اندر جو جمع کیا گیا ہے وہ یہ کہ یہ رخصت تو ہے، جواز کے لیے تو ہے کہ آپ اس کو عتمہ کہہ سکتے ہیں، عتمہ کا معنی ہوتا ہے اندھیرا، اور لفظ اندھیرا یہ ناپسندیدہ لفظ ہے، تو اس لفظ کی ناپسندیدگی کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ جو اونٹوں کے چرواہے ہوتے تھے تو وہ رات کو دیر سے اونٹنیوں کا جو ہے وہ دودھ نکالا کرتے تھے، تو وہ اس کو عتمہ کا لفظ کہا کرتے تھے کہ یہ عتمہ، یہ وقت جو ہے وہ عتمہ ہے، یعنی خوب اندھیرے والا۔ عام طور پر بکریوں کا دودھ جو ہے وہ جلدی نکال لیا جاتا ہے، گایوں کا بھی سورج غروب ہونے سے تھوڑا پہلے تھوڑا بعد نکال لیا جاتا ہے، لیکن اونٹنیوں کا جو دودھ ہے وہ عشاء کے وقت نکالا جاتا ہے تاکہ تھوڑا وقت زیادہ ان کو ملے اور ان کا دودھ جمع ہو، بڑے جانور ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک دیہاتیوں کی اصطلاح تھی، اور دیہاتیوں کا اسلام کے ساتھ عام طور پر اتنا تعلق نہیں تھا، تو اس اصطلاح کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرمایا۔ تو ناپسندیدگی کے جو لفظ ہیں یہ تحریم کے لیے نہیں ہے، یہ
تنزیح کے لیے ہیں کہ اسے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ دیہاتیوں اور اعرابیوں کی ایک اصطلاح ہے، تو اس اصطلاح کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کو جو وہ کفار کی بول چال اور کفار کی جو اصطلاحیں ہیں، یا پھر یہ ہے کہ جاہلوں کا جو انداز تخاطب ہے یا ان کی جو استعمال کے الفاظ ہوتے ہیں، تو وہ ایک صاحب علم صاحب فہم شخص کو ان الفاظ کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے، جس سے ہم کہتے ہیں نا لچڑ قسم کے الفاظ ہوتے ہیں جو بازاری قسم کے لوگ استعمال کرتے ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حکم تھا ممکن تھا کہ یہ پہلے اس کے جواز کے اوپر عمل تھا اور بعد میں اسے بچنے کا حکم دیا گیا۔ الرخصت اجازت ہے فی ان یقال کہ کہا جائے للعشاء عشاء کی نماز کے لیے العتمہ یعنی اندھیرے کی نماز۔ فی حدیث علی الی شطر اللیل میں ہے کہ آدھی رات تک۔ اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں لو یعلم الناس، لو اگر یعلم الناس لوگ جان لیں، ما فی النداء کہ کیا اجر ہے اذان میں، وصف الاول اور پہلی صف میں، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے کا کیا اجر ہے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے، تم لم یجدو پھر وہ نہ پائیں، یعنی ان کو موقع نہ ملے اذان کا اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا، الا ان یستہموا علیہ مگر یہ کہ وہ اس کے اوپر قرآن اندازی کریں، لستہموا علیہ تو وہ البتہ اس کے اوپر قرآن اندازی کریں گے۔ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اذان کے اندر کیا اجر رکھا ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے، تو لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جائے گی، نماز سے پہلے لوگ مسجد جو ہے وہ بھر جائے گی لوگوں سے، اور آپس میں لوگ لڑ پڑیں گے کہ ہر کوئی بندہ یہ کہے گا کہ میں اذان دوں، کوئی دوسرا کہے گا کہ میں جو ہے وہ پہلی صف کے اندر کھڑا ہوں۔ پھر لوگوں کی کثرت ہو اور صف کے اندر تو محدود قسم کے لوگ آتے ہیں، اذان بھی ایک نہیں کہنی ہوتی ہے، تو پھر ایک لوگ اس کے اوپر قرآن اندازی کریں گے۔ اذان کا کیا اجر ہے؟ قیامت کے دن تو ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو شرف عطا فرمائے گا کہ جو ان المؤذنین اطول اعناقا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو لمبی گردن عطا فرمائے گا۔ جی ہاں، تو یہ خوبصورتی کی جو ہے وہ علامت ہے کہ جو مؤذن ہوں گے ان کی گردنیں لمبی ہوں گی، اور دنیا کے اندر بھی لمبی گردن خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ جی دوسری فضیلت یہ ہے کہ انسان جب اذان دیتا ہے تو جہاں جہاں تک اس کی اذان کی آواز پہنچتی ہے وہ تمام چیزیں، چاہے وہ حجر ہوں، پتھر ہوں، شجر ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، ملائکہ ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، سب کی سب چیزیں جہاں تک بندے کی آواز پہنچتی ہے، ساری چیزیں اس کے لیے اس کے مومن اور موحد ہونے کی گواہی دیں گی۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ باقی جو ثواب ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن دنیا کے اندر فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور پہلی صف میں نماز پڑھنا، اس کا کیا اجر ہے؟ صحیح، جی ہاں، پہلی صف میں جو دائیں طرف خاص طور پر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے لیے آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر رحمت کی دعا کی۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو انسان پہلی صف کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سامنے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگرچہ جو دوسری صف میں ہوتے ہیں ان کے بھی سامنے ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر فضیلت انہیں حاصل ہوتی ہے کہ جو پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جو لوگ پہلی صف کے اندر نماز پڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ ان کو حاصل ہوتی ہے، تو اگر 40 دن تک وہ نماز پڑھتے رہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، تو ان کے لیے 2 خوشخبریاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ منافقت سے بری ہیں، یہ لوگ منافق نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ جہنم کی آگ سے بری ہیں۔ کتبت لہ براۃ من النار و براۃ من النفاق۔
تو یہ پہلی صف میں، اور خصوصی طور پر تکبیر تحریمہ پہلی صف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تکبیر تحریمہ ان لوگوں کو عام طور پر مل جایا کرتی ہے۔ صحیح، بالکل 40 دن تک جو ہے وہ پہلی صف کی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ تکبیر تحریمہ کی ہے، ٹھیک ہے نا، تکبیر تحریمہ اس کی یہ ہے شرط۔ اگر عورتیں نماز پڑھ رہی ہوں، اگر ان کی سیپریٹ جگہ ہے تو ان کے لیے بھی یہی فضیلت ہے، لیکن اگر وہ ایسی جگہ ہے جیسے صحابہ کرام کے دور میں ہوا کرتی تھی، تو اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ مردوں کی صف جہاں پر ختم ہوتی تھی اس کے بعد عورتوں کی صف شروع ہوتی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں کی بہتری صف وہ ہے جو آخری ہو، کیونکہ مردوں سے جتنا دور ہو تو وہ اس قدر زیادہ بہتر ہے، لیکن اب چونکہ جگہ علیحدہ ہوتی ہے تو اب وہی فضیلت ہے کہ جو پہلے آنے اور اہتمام کے ساتھ بیٹھنے کی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے یہ دونوں فضیلتیں بیان فرمائی، پھر آگے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التَّهْجِيرِ، اگر لوگ جان لیں کہ جلدی آنے میں کیا ہے تہجیر، یہ دو باتوں کی طرف اشارہ ہے، یا تو یہ ہے کہ اس سے مراد جب انتہائی سخت گرمی ہو اور ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آنا، ظہر کی نماز کو اس کے اول وقت میں گرمی میں پڑھنا، تہجیر دوپہر میں یا جلدی میں آنے میں، اور دوسرا ہے کہ جمعے کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ جمعے کے لیے آتے ہیں اور وہ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جلدی پہنچ جائیں۔ وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ، اور اگر لوگ جان لیں ما فی التہجیر کہ نماز کی طرف جلدی آنے میں کیا ہے، لَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، تو البتہ وہ اس کی طرف سبقت کریں، لیکن جیسا کہ ذکر کیا کہ تہجیر کے اندر دوپہر کا معنی پایا جاتا ہے، تو دوپہر کی نماز جلدی سے پڑھنے کے لیے آئیں، تو اس میں کئی باتوں کی طرف اشارہ ہے، ایک یہ کہ دوپہر کی نماز کو اول وقت میں پڑھنا فضیلت کا عمل ہے، اور دوسرا ہے کہ دوپہر کی نماز کے لیے چل کر آنا یہ بھی فضیلت والا عمل ہے، اور گرمی کو برداشت کرنا، اور تیسرے نمبر پر کہ جمعے کی نماز کے لیے جلدی پہنچنا یہ بھی فضیلت والا عمل ہے۔ لَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، تو البتہ وہ اس کی طرف سبقت کریں گے، جلدی کریں گے، وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، اور اگر وہ جان لیں کہ کیا اجر ہے فی العتمۃ عشاء کی نماز میں۔ اب یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عتمہ کا لفظ استعمال کیا، اور یہیں سے استدلال ہے کہ عشاء کی نماز کو عتمہ کہنا جائز ہے۔ والصبح، اور فجر کی نماز میں کیا اجر ہے، لَأَتَوْهُمَا، تو البتہ وہ آئیں گے ان دونوں نمازوں کو، لَأَتَوْ، البتہ وہ سب آئیں گے، ہما ان دونوں نمازوں کو، عشاء کو اور فجر کو، وَلَوْ حَبْوًا، اگرچہ گھٹنوں کی بل، حبون جس طریقے سے بچہ جب وہ بچلنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، تو یہ ہے کہ اگر لوگ بیمار ہوں یا کسی کے اللہ نہ کرے کہ اس کے پاؤں کٹے ہوئے ہوں اور وہ نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہ رہا ہو، لیکن اس کے پاس اس کو لے کر آنے اور لے کر جانے والا کوئی بندوبست نہ ہو، تو بندہ جو وہ گھسٹتا ہوا آئے گا اور آ کر ان نمازوں میں شامل ہوگا اور با جماعت یہ نماز ادا کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اجازت ہے کہ عشاء کی نماز کو عتمہ کہا جا سکتا ہے، لیکن دوسرا باب ہے کہ الکراہیت فی ذالک، اس میں ناپسندیدگی ہے۔ تو اگر آپ کہیں پر بھی آپ کو دو طرح کی حدیثیں اگر نظر آتی ہیں، پہلے میں جواز ہے اور دوسرے میں منع ہے، تو اب یہاں جواز کو لیں گے یا منع کو لیں گے، کیونکہ جو حکم بعد میں آتا ہے اسی پر عمل ہوتا ہے۔ الکراہیت فی ذالک، اس میں ناپسندیدگی ہے کہ اس لفظ کو استعمال کیا جائے۔ جی ہاں، بالکل، کیونکہ ایک ناسخ منسوخ کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔
عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغلبنکم الاعراب علی اسم صلاتکم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہرگز نہ غالب آئیں تم پر دیہاتی تمہاری اس نماز کے نام پر. لا تغلبنکم ہرگز نہ غالب آئیں تم پر الاعراب دیہاتی علی اسم صلاتکم ہذہ تمہاری اس نماز کے نام پر. تم اس نماز کا نام رکھتے ہو عشاء, دیہاتی اس کا نام رکھتے ہیں عتم, تو ایسا نہ ہو کہ تم بھی انہی کے لفظ کو لو اور ان کا جو نام ہے وہ غالب آ جائے, ایسا نہیں کرنا. فإنہم یعتمون علی الابل بلا شبہ وہ اندھیرا کر دیتے ہیں اونٹوں پر اندھیرا کر دیتے ہیں, مطلب اونٹوں کا دودھ نکالنے میں اندھیرا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اونٹوں کا دودھ نکالتے ہیں. وَإِنَّهَا الْعِشَاءُ اور بے شک یہ عشاء کی نماز ہے. حدیث کا نمبر ہے آگے 542, ہا جیم اور را. جی ہاں, ضروری نہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ ہر مرتبہ جو ہے وہ لفظ اور اس کے مبادہ کے اندر یہ ہوتا ہے, تعلق ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ ہے کہ الحاجر حجر, جی ہاں حاجر نہیں وہ ہا سے ہوتا ہے حجر. اول وقت صبح, اب آخری وقت ہے, آخری جو ہے وہ جو نماز ہے جو رہتی ہے وہ فجر کی نماز ہے. تو اب اس بارے میں ہے یہ باب ہے کہ اول وقت صبح, فجر کا اول وقت کیا ہے, صبح کی نماز کا اول وقت کیا ہے. عن جابر بن عبداللہ علیہ وسلم نے اتم ورڈ کیوں یوز کیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتم لفظ کیوں استعمال کیا, اس کو ہم پہلے ذکر کر چکے کہ پہلے صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ وہ اسی ہی لفظ سے واقف تھے, اور بعد میں جب صحابہ کرام کو اچھی طرح پتا چل چکا کہ اتم کی نماز عشاء کی نماز ہوتی ہے, تو بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لفظ کو استعمال کرنے سے منع کر دیا. صبح کا اول وقت کیا ہے, نہیں صرف اندھیرا ہے اس کا معنی. جی ہاں صحیح جی, سوال آپ لکھ دیں, جتنی دیر میں آپ جو ہے وہ یہ لکھ رہے ہیں نا اتنی دیر میں سوال پڑھ لیتا میں. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح حین تبین لہ الصبح, عمومی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح کی نماز پڑھی جب آپ کے لیے صبح واضح ہو گئی. تو رات کے اور صبح کے درمیان جب فرق محسوس ہونے لگے, رات کے اندھیرے میں اور صبح کے روشنی میں جب معمولی سا فرق اس کا آغاز ہونے لگے, تو اسی وقت فجر کی نماز پڑھنا جائز ہے. اول وقت صبح, صبح کا پہلا وقت. اگلی حدیث 544 عن انس رضی اللہ عنہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسألہ عن وقت صلاة الغداة, غدات فجر. فلما اصبحنا من الغد, انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے فجر کی نماز کے وقت کے بارے میں سوال کیا. بس جب ہم نے صبح کی من الغد دوسرے دن, امر حین انشق الفجر, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا یعنی مؤذن کو حکم دیا, حین انشق الفجر کہ جب فجر پھٹ گئی مطلب پھوٹ پڑی, فجر روشن ہو گئی, ان تقام الصلاۃ یہ کہ نماز کھڑی کی جائے, فصلی بنا بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز پڑھائی. فلما کان من الغد, بس جب دوسرا دن ہوا, اسفرا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روشن کر دیا, فجر کو روشن کر دیا. ثم امر پھر حکم دیا, فاقیمت الصلاۃ بس نماز کو کھڑا کیا گیا. فصلی بنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز پڑھائی.
ثم قال این السائل عن وقت الصلاۃ، پھر فرمایا کہ سوال کرنے والا کہاں ہے نماز کے وقت کے بارے میں. ما بین ہادین وقت، ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ وقت ہے. کن دونوں کے درمیان؟ کل کی نماز کے درمیان اور آج کی نماز کے درمیان جو کچھ وقت ہے، اس پورے وقت میں جو ہے وہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. جی، ما بین ہادین، ہادا کی تسنیہ ہے ہادان، اور یہ اس کی جری حالت ہے بین کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. جی ہاں، بنا ہمیں، با کا معنی ہو ساتھ نہ ہم، صلی بنا ہمیں نماز پڑھائی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان دی زندگی میں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی تو صحیح، لیکن خود اذان نہیں دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اذان نہیں دی. کیا حکمت تھی؟ واللہ علم. کچھ لوگ مختلف حکمتیں بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اذان دیتے اور لوگ نہ آتے تو واجب القتل ہو جاتے. تو بہرحال یہ کسی عالم نے تو نہیں لکھی. التغلیظ فی الحضر، حضر کے اندر جب انسان اقامت پذیر ہو تو التغلیظ اندھیرا کرنا، فی الحضر حضر میں، جب انسان اقامت پذیر ہو، رہائش پذیر ہو، حضر میں ہو. حضر سفر کے مد مقابل بولا جاتا ہے. جب اقامت پذیر ہو، التغلیظ اندھیرا کر دینا حضر میں، التغلیظ اندھیرا کر دینا حضر میں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی صبح، فرماتی ہیں کہ بے شک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھتے. فینصرف النساء متلفعات، فینصرف بس لوٹتی، النساء عورتیں، متلفعات، اس آپ کیا متلفعات یا متلففات ہے؟ یہ عین ہے، صحیح. اس حال میں کہ وہ لپٹی ہوئی ہوتی تھی بے مروتہن، اپنی چادروں کے ساتھ. مروت وہ چادر، ایک دو دن ریدا عمومی چادر کو بولتے ہیں، اور مروت اس شال کو بولتے ہیں کہ جو عورتیں پردے کے لیے اوڑھتی ہیں. بے مروتہن، اپنی چادروں کے ساتھ. ما یعرفن، وہ نہیں پہچانی جاتی تھیں، من الغلس، اندھیرے سے. اس کا معنی یہ کہ فجر کی نماز میں بھی عورتیں با جماعت نماز پڑھنے کے لیے پہنچا کرتی تھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے. مگر عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں، با جماعت نماز پڑھنے کے بجائے گھروں کے اندر نماز پڑھیں. اور یہ ہے کہ اس قدر اندھیرا ہوتا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے آتی اور اندھیرے کی وجہ سے ان کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا کہ کون سی عورت جو ہے وہ، یعنی کس پردے کے اندر کون سی عورت ہے. التغلیظ فی الحضر کا معنی یہ ہے کہ حضر کے اندر اندھیرا کر دینا، مطلب اندھیرے میں نماز پڑھنا. اب موجود دور میں عورتوں کے لیے علیحدہ جگہ ہوتی ہے مکمل. عام طور پر تو نماز کا اہتمام نہیں ہوتا، تراویح کے لیے ہوتا ہے امام، یا پھر جمعے کے لیے ہوتا ہے، یا پھر کوئی پروگرام وغیرہ ہو جائے. تو اسی صورت میں بھی عورتیں، جب عورتوں کا ہی ماحول ہو تو پہلی صف کے اندر آ کر بیٹھ جاتی ہیں، تو ان کے لیے پہلی صف کا جو اجر ہے تو وہ ان کو بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ. متلفع، تلفع یا تلفع سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے. متلفع کسی چیز کا لپٹا ہوا ہونا، کسی کو کسی چیز میں لپیٹ دینا. تو متلفعات اس حال میں کہ انہوں نے خود کو لپیٹا ہوا ہوتا تھا. اور یہ متلفعون سے اسم فاعل کا صیغہ ہے جمع کا. متلفعون، متلفعان، متلفعون، متلفعات، متلفعاتان، متلفعات، یہ جو ہے پوری اس کی گردان بنے گی. اور تلفع اس کا جو ہے مادہ ہوگا، اور جو یعنی جو اس کا مادہ ہوگا وہ لام، فا اور عین، لفع. جی ہاں، ویسے لفظ لفافہ کا معنی بھی ہوتا ہے کہ لپیٹنا. لف یا لف کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا.
حال باقی ہو رہا ہے. جی حال باقی ہو رہا ہے تو کچھ نہیں. اس لیے کہ جمع مؤنث سالم کی جو نسبی حالت ہوتی ہے وہ جر کے ساتھ ہوتی ہے. جہاں مسلمات رأیت مسلمات، مسلمات مفعول ہے پھر بھی جر کے ساتھ. تغلیظ کا معنی ہوتا ہے اندھیرا. عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت کن النساء یصلین مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح متلفعات بمروتهن فیرجعن فما یعرفهن احد من الغلس. وہی حدیث ہے کہ عورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھتی تھی صبح کی اس سال میں کہ وہ اپنی چادروں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہوتی تھی، بس وہ لوٹتی. فما یعرفهن احد، تو نہیں پہچانتا ان کو کوئی ایک، من الغلس سے اندھیرے کی وجہ سے. التغلیس فی السفر، جس طرح حضر کے اندر اندھیرے میں نماز پڑھنی چاہیے، اسی طرح سفر میں بھی فجر کی نماز اندھیرے میں ہی پڑھنی چاہیے. اگر ہم اس بات کی طرف جائیں گے معذرت کے ساتھ تو پھر ہماری احادیث رہ جائیں گی. تو جو آپ کو اصول فقہ پڑھا دیں، پڑھ رہے ہیں اصول فقہ؟ ہاں تو یہ اس سے جو ہے وہ سوال کیجیے گا. عن انس رضی اللہ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر صلاۃ الصبح. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی خیبر کے دن، فجر کی نماز، صبح کی نماز، بغلس، اندھیرے میں. اور خیبر کی طرف گئے تھے، مانا سفر میں تھے. وَهُوَ قَرِيبٌ مِّنْهُمْ، اس حال میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب تھے، خیبر والوں کے قریب تھے. فَأَغَارَ عَلَيْهِمْ، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حملہ کر دیا ان کے اوپر. اغار، حملہ کیا، علیہم، ان کے اوپر. وقال، اور فرمایا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. خاربت خیبر، خیبر تباہ ہو گیا. مرتین، دو مرتبہ، یہ قسم کی بددعا بھی تھی ان کے اوپر. اور فرمایا کہ انا، بے شک ہم، اذا نزلنا، جب اترتے ہیں، بساحت قوم، کسی قوم کے میدان پر، جب ہم کسی قوم کے میدان پر اترتے ہیں، فساء صباح المنذرین، تو بری ہوتی ہے ان لوگوں کی صبح کی جن کو ڈرایا ہوا ہوتا ہے. ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے. جہاد کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی کافر قوم سے جہاد کرنا ہے تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیں. اگر اسلام کی دعوت نہیں قبول کرتے تو پھر ان سے جزیہ وصول کیا جائے گا، ٹیکس لیا جائے گا ان سے. اور اگر وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے تو پھر ان کو ڈرا کر تیار کیا جائے گا کہ اب ہم تمہارے ساتھ جہاد کے لیے آئیں گے، لیکن ان کو بتانا نہیں کہ پھر کب ان کے پاس جہاد کے لیے آنا ہے. حملہ کس نے کیا؟ حدیث کے اندر بعض الفاظ موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت موجود تھے اور جھنڈا جو دیا تھا وہ علی رضی اللہ عنہ کو دیا تھا. منذرین، جن کو ڈرایا ہوا ہوتا ہے. اس کا سوال کا جواب سرچ کریں تو آپ سرچ کریں، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو آپ سے تحقیق کا کام دیا گیا ہے. اندھیرا کر دینا، یہاں پر مراد یہ ہے کہ تغلیس فی سفر، سفر میں اندھیرے میں نماز پڑھنا. الاسفار، اسفار کا معنی ہوتا ہے روشن کرنا، اور اسی سے لفظ سفر بھی لیا گیا ہے سین سے. ایک ہوتا ہے سفر مہینے کا نام ہے، وہ نہیں، وہ سواد سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سین سے ہے اور اس کا معنی، سفر کا معنی ویسے ہوتا ہے روشن کر دینا. کیونکہ جب انسان سفر کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں انسان کے سامنے واضح ہو جاتی ہیں. الاسفار کا معنی ہوتا ہے روشن کرنا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے تو آپ اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھیں، تو پھر یہ کہ آپ کے سامنے کھل جائے گا کہ یہ اصل میں ہے کیا. بالکل، سفر اس آدمی کے اصل کردار، اس کی اصل شخصیت کو آپ کے سامنے کھول دے گا. 8-10 گھنٹے کا سفر ہو، آپ کے ساتھ بیٹھے، آپ اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کریں گے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ خود کو ترجیح دیتا ہے یا آپ کو ترجیح دیتا ہے.
رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اسفروا بالفجر، فجر کو روشن کرو۔ اب یہاں پر فجر کو روشن کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ فجر کو روشن کر کے پھر نماز پڑھو، یا ایسا کچھ اور مراد ہے؟ صحیح، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 60 سے 100 تک آیات فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اور جب شروع کرتے تو مکمل اندھیرا ہوتا، اور جب نماز کو ختم کرتے تو اس وقت جو ہے وہ یعنی روشنی ہو چکی ہوتی تھی۔ تو یہی مراد ہے کہ اسفروا بالفجر، کہ تم فجر کو روشن کرو، فجر کو روشن کر کے پڑھو، مطلب جب تم نماز سے فارغ ہو تو اس وقت روشنی پھیل چکی ہو۔ اگلی حدیث بھی ایسے ہی ہے کہ عن محمود بن لبید عن رجال من قومه، محمود بن لبید سے روایت ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن رجال من قومه من الانصار، انصار میں سے، اپنی قوم میں سے کچھ آدمیوں سے، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفرتم بالفجر، جو تم فجر کو روشن کرو گے، فجر کی نماز جب تم پڑھ کر فارغ ہو اور روشنی ہو چکی ہو، فَإِنَّهُ آدَمُ لِلْأَجْرِ، تو بلا شبہ یہ اجر کے لیے عظیم ہے، اجر کے لیے بڑا ہے، یعنی اس میں بڑا اجر ہے کہ تم فجر کی نماز پڑھ کر ختم کر چکی ہو تو روشنی ہو چکی ہو، مطلب طویل نماز پڑھو۔ ما اسفرتم، جو تم نے روشن کیا، بالفجر، فجر کو، فَإِنَّهُ آدَمُ بِالْأَجْرِ، بس بے شک وہ اجر کے لیے بڑھ کر ہے۔ یہ حدیث بھی پیچھے گزر چکی ہے، باب من ادرک رکعۃ من صلاۃ الصبح، یہ باب ہے کہ جس نے ایک رکعت پائی صبح کی نماز میں سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک سجدۃ من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرکها، جس شخص نے ایک رکعت پائی صبح کی سورج طلوع ہونے سے پہلے، فقد ادرکہا، بس تحقیق اس نے فجر کو پا لیا، یعنی فجر کی نماز اس کو وقت پر مل گئی۔ جی ہاں، ومن ادرک سجدتن، اور جس نے ایک رکعت پائی من العصر، عصر کی نماز کی، قبل ان تغرب الشمس، سورج غروب ہونے سے پہلے، فقد ادرکہا، بس تحقیق اس نے عصر کی نماز کو اس کے وقت میں پا لیا۔ اس کی ہم وضاحت پیچھے کر چکے تھے۔ اگلی حدیث ہے 551، عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک رکعۃ من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرکها ومن ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرکها، وہی حدیث ہے۔ تو اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یہ آپ حدیث کے ہیں اسائنمنٹ، تو یہ تقسیم کر دیجیے گا۔ سبحانک اللہم۔ آپ کی اسائنمنٹ ہے تو یہ تقسیم کرتے ہیں، آپ کی کلاس کے چاہیے۔